نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ہی استقبال ماہ رمضان کی محافل مجالس سر انجام پاتی ہیں، جس میں اہل علم لوگوں کو رمضان المبارک کے آنے کے لیے بھرپور تیاری کرنے کی تلقین کرتے ہیں اور لوگوں کو قلبی طور پر، ذہنی طور پر رمضان المبارک کی رحمتیں، برکتیں سمیٹنے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ اسے استقبال ماہ رمضان کا نام دیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، رمضان المبارک کی آمد بالکل قریب ہے، بلکہ آمد ہونے والی ہے۔ ہمیں بھی ذہنی طور پر، فکری طور پر، قلبی طور پر رمضان المبارک کے لیے تیار ہونا چاہیے کہ ہم رمضان المبارک میں کون کون سی عبادات کریں گے اور رمضان المبارک کے دن کس طرح گزریں گے، رمضان المبارک کی راتیں کس طرح گزریں گی، کن عبادات میں گزریں گی، وہ شیڈول ہمیں بنا لینا چاہیے۔ سر دست میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے پیارے نبی سیدنا رسول اللہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کی تیاری خود بھی فرمایا کرتے تھے، اور آپ اپنے اصحاب کرام کو بھی قلبی طور پر، فکری طور پر، ذہنی طور پر رمضان المبارک کی ترغیب دلا کر، شوق دلا کر، فضائل بیان کر کے اپنے اصحاب کو بھی رمضان المبارک کے آمد کے لیے تیار فرمایا کرتے تھے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رمضان المبارک کے استقبال کے لیے تیاری یہ ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رجب شریف سے ہی رمضان المبارک سے ملنے کی، رمضان المبارک کو پانے کی اور رمضان المبارک سے ملاقات کرنے کی دعا فرمایا کرتے تھے۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رجب کے مہینے سے ہی یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اور یہ دعا کرنا اللہ سے شروع کر دیتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا الی رمضان، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اے اللہ، ہمارے لیے رجب کے مہینے میں برکتیں رکھ دے اور شعبان کے مہینے میں برکتیں رکھ دے اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے۔ اندازہ فرمائیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رجب سے ہی استقبال ماہ رمضان کی تیاری شروع کر دیتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہماری ملاقات رمضان شریف سے کروا دینا، ہمیں رمضان شریف دکھا دینا، ہمیں رمضان شریف سے ملوا دینا، اس کی برکتوں، رحمتوں، بخششوں سے ہمارا آمنا سامنا کروا دینا۔ تو ایک تو استقبال کا یہی طریقہ ہے کہ انسان پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح دعا کرتا رہے کہ اللہ ہمیں رمضان المبارک نصیب فرما دے، ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے، اس لیے کہ زندگی کی کوئی خبر نہیں ہے، کسی سانس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کب یہ سانس منقطع ہو جائے اور انسان کا سفر آخرت شروع ہو جائے۔ تو کیوں نہ انسان اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، رمضان شریف سے ہماری ملاقات کرا دے، اور پھر جب اس ماہ مبارک اور مقدس میں پہنچ جائیں جہاں تیری رحمتوں کا سمندر موجزن ہو، پھر تیری مرضی
کہ تو جو چاہے اپنی تقدیر کو نافذ کرے۔ پس پہلی تو یہی ہے کہ ہمیں رمضان المبارک کے پانے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنے چاہیے۔ دوسرا طریقہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال رمضان کا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں کثرت کے ساتھ اور تسلسل کے ساتھ روزے رکھتے تھے اور اپنی اس عادت کریمہ کو جاری رکھے رہتے، یہاں تک کہ اپنی اس عادت کو یعنی مسلسل روزے رکھنے کو اور تسلسل کے ساتھ روزے رکھنے کو اور کثرت کے ساتھ روزے رکھنے کو رمضان شریف کے ساتھ ملا دیا کرتے تھے۔ پس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عملی طور پر بھی رمضان سے پہلے روزوں کی تیاری فرمایا کرتے تھے اور روزے رکھنے کی عادت ڈال لیا کرتے تھے، تاکہ ماہ رمضان میں روزہ رکھنے کے حوالے سے، بھوک پیاس برداشت کرنے کے حوالے سے کسی قسم کی کوفت نہ ہو، پریشانی نہ ہو، انسان قلبی اور ذہنی طور پر روزے رکھنے کے لیے اور ماہ رمضان کی عبادات کرنے کے لیے پہلے سے تیار ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کو، اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی رمضان المبارک کے استقبال کے لیے اور رمضان المبارک کی آمد کے لیے تیاری کرنے کا جذبہ اور شوق دلایا کرتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب ماہ رمضان تشریف لے آتا یا قریب ہوتا تو آپ اپنے اصحاب سے فرماتے جاءکم شہر رمضان، فرماتے جاءکم شہر رمضان، شہر رمضان شہر مبارک کتب اللہ علیکم صیامہ فیہ تفتح ابواب الجنان وتغلق فیہ ابواب النیران او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے اصحاب سے آپ فرماتے کہ تمہارے پاس ماہ رمضان آ گیا، تمہارے پاس ماہ رمضان آ گیا، شہر رمضان شہر مبارک، رمضان کا مہینہ مبارک مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، اس کا دن بھی مبارک ہے، اس کی راتیں بھی مبارک ہیں، اس کے 24 گھنٹے مبارک ہیں، اس کا ہر لمحہ مبارک ہے۔ تو فرماتے شہر رمضان شہر مبارک، اے میرے اصحاب تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ گیا، تمہارے پاس جو ہے وہ برکتوں والا مہینہ آ گیا ہے، ماہ رمضان۔ پھر آپ فرماتے میرے اصحاب اللہ نے اس ماہ کے روزے تم پر فرض فرمائے ہیں، یہ مہینہ چاہے 30 دنوں کا ہو یا 29 دنوں کا ہو، بلا عذر کے کوئی ایک روزہ چھوڑنا بھی اس کا جائز نہیں ہے۔ بلا عذر رمضان المبارک کے روزے کو چھوڑ دینا گناہ کبیرہ ہے۔ تو آپ فرماتے کہ میرے اصحاب اللہ نے اس ماہ کے روزے تم پر فرض کر دیے ہیں۔ پھر آپ فرماتے کہ اے میرے صحابہ اللہ اس مہینے میں جنتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، تفتح فیہ ابواب الجنان، جنت کی بجائے جنان کا لفظ آیا ہے، جمع کا صیغہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی جنتیں ہیں اللہ رب ذوالجلال ان ساری جنتوں کو اس ماہ مبارک میں کھول دیتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک میں جہنم کے دروازے کو بند کر دیتا ہے، فیہ تغلق ابواب النیران، جتنی بھی جہنمیں ہیں، جس قسم کی جہنمیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کو بند کر دیتا ہے، ان کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ یہ جملے سن کر جو صحابہ کرام کو دلی خوشی اور سکون محسوس ہوتا ہوگا، اس کا میں اور آپ تو اندازہ ہی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ جملے کہنے والی زبان
اللہ کے پیارے پیغمبر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک تھی، اور آپ کے مخاطب صحابہ کرام تھے، اور آپ ان کو ذہنی طور پر، قلبی طور پر، فکری طور پر ماہ رمضان کی آمد کے لیے مستعد اور تیار کرتے تھے، اور ماہ رمضان کی فضیلت گاہے بگاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو بتایا کرتے تھے۔ آپ اسی حدیث میں دیکھ لیں کہ اللہ کے نبی پہلے یہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے پاس ماہ رمضان آ گیا ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے، اس میں اللہ نے روزوں کو فرض کر دیا ہے، اس میں جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس میں جہنموں کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ انہی الفاظ سے ہی صحابہ کرام کو مسرت حاصل ہوتی تھی، خوشی حاصل ہوتی تھی، اور وہ ماہ رمضان کی عظمتوں کو بجا لانے کے لیے اور برکتوں کو پانے کے لیے اور رحمتوں کو سمیٹنے کے لیے مستعد اور تیار ہو جایا کرتے تھے۔ آج ہمیں بھی رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین کو خوش دلی کے ساتھ سمجھ کر سننے کی ضرورت ہے، پڑھنے کی ضرورت ہے، اور غور و فکر اور توجہ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم بھی رمضان المبارک کی برکتوں، رحمتوں، بخششوں کو سمیٹنے کے لیے اور عبادات کو بجا لانے کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ کی خوشنودی کو پانے کے لیے پہلے سے ہی ذہنی طور پر، قلبی طور پر، فکری طور پر تیار اور مستعد ہو جائیں، اور پھر جب رمضان آئے تو مستعد ہو کر رمضان کی حرمتوں کو، عظمتوں کو بجا لائیں۔ وما علیہ الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔